اللہ کے ولی کو میرے دوستو اپنی آنکھوں سے دروازے پر دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی اللہ کا ولی آئے اور کہے یہ لے اللہ نے انعام بھیجا ہے، اللہ نے تیرے لیے دولت غیبی فرشتوں کے ذریعے بھیجی ہے؟ تو آج غیبی فرشتوں سے دولت کو حاصل کرنے والا، آج اللہ کی ڈائریکٹ مدد حاصل کرنے والا، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا، وہ راز، وہ تسبیح جو آج سے پہلے نہ آپ نے زندگی میں سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی، میرا چیلنج ہے اگر 3 منٹ میں یہ عمل کامیاب نہ ہو جائے تو میرا گریبان حاضر ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، یہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور جب آپ باہر نکلے تو وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ دولت کی بھری ہوئی بوریاں پڑی ہو؟ میرے دوستو، لوگ اسے معجزہ کہتے ہیں، میں اسے میرے دوستو یا اللہ یا محمد کی قوت کہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے ہر تسبیح کو آزما لیا ہے، میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفے کو آزمایا ہے، لیکن ایسا عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ ایک ہی دن میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ دیکھیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی رات کے اندھیرے میں آپ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور جب آپ باہر نکلے تو وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ دولت کی بھری ہوئی بوریاں پڑی ہوں؟ لوگ اسے معجزہ کہتے ہیں، مگر یہ دوستو، بھائی بہنوں، اثر ہے اس مخصوص پکار کا جسے سنتے ہی عرش ہل جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو اس ولی کے، اللہ کے ولی کا وہ راز دینے والا ہوں جو راتوں کو نکلتا تھا اور جس دروازے پر یا اللہ یا محمد کی صدا لگاتا تھا، وہاں اگلے دن، یعنی کہ جو شخص یا اللہ یا محمد پڑھتا تھا، اگلے دن اتنی دولت ہوتی تھی کہ گننے والے تھک جاتے تھے۔ مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غریبی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غریبی کبھی ختم نہیں ہوگی تو اگلے 60 سیکنڈ میں آپ کے لیے یہ وہم ٹوٹنے والا ہے۔ آج لالچ کا وہ طوفان آئے گا جو آپ کے گھر کی ہر دیوار کو نوٹوں سے بھر دے گا۔ میرے دوستو، لوگ دولت ڈھونڈتے ہیں مگر انہیں اصل مالک کا پتہ نہیں ملتا۔ یا اللہ ہر خزانے کا مالک اور یا محمد وہ ہستی جن کے صدقے دنیا بنائی گئی ہے، جب یہ دو نام ملتے ہیں تو کائنات کا نظام تھم جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کل تک فٹ پاتھ پر سوئے تھے، مگر اس ذکر کی بدولت وہ آج شہر کے سب سے بڑے کروڑ پتی ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ صرف یہ 2 نام، ایک ایسا راز جو صدیوں سے ولیوں نے سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اگر آپ کے گھر بھی نوٹوں سے بھر جائیں تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ دنیا کے بادشاہ آپ کے سوالی بن کے کھڑے ہوں؟ یہ لالچ نہیں، یہ وہ مال ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کی محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ وہ راستہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو اس کے محبوب کے وسیلے سے پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ فرشتے بھی حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ خفیہ کوڈ ہے جو سیدھا اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جب یا اللہ یا محمد کی صدا گونجتی ہے تو غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ آپ کی 7 پشتیں امیر ہو جائیں، سونے کے محل کھڑے ہو جائیں۔ اور خود دوستو، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن رکے، یہ راز صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے کھلے گا جو دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی آج آپ کی تقدیر پر بھی نظر کرم کرے تو ابھی کے ابھی کامنٹس میں اپنا پورا نام لکھیں اور یا اللہ یا محمد کا نعرہ لگائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ نورانی موج آپ کے گھر تک پہنچ جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں۔ جو لوگ آج اس سلسلے سے جڑ جائیں گے ان کا نصیب چمکنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے دوستو، اب جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کی روح ہلا دے گا۔ وہ مخصوص تعداد اور وہ خفیہ وقت جب آسمان سے نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، وہ راز میں کھولنے والا ہوں۔ میں تعداد آپ کو بتانے والا ہوں چند ہی سیکنڈوں میں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنی لالچ ہے، اور اس اللہ کی رحمت کو پانے کی اگلی میرے دوستو سیکنڈ میں آپ کے سامنے وہ راز بتایا جائے گا۔ لیکن اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیں، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔
دیکھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا، جسے آپ نے، یہ تمام چیزیں آپ نے زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے، چاہیں تو روز پڑھیں، صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے یہ تمام چیزیں پڑھنے میں، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی من مانی سے نہیں کرنی۔ میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے، 3 منٹ میں انشاءاللہ قرضے دور، بیماری دور، پریشانی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 3 بار پڑھ لیا۔ اب جلدی سے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے پہلا راز جان لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان سے دولت کی بوریاں تب تک نیچے نہیں گرتی جب تک آپ اس مہاراز کو نہیں کھولتے جو آج میرے دوستوں میں بتانے والا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جب دروازے پر آتا ہے تو وہ کیا پڑھتا تھا کہ مٹی سونا بن جاتی ہے؟ میں آج وہ دوسرا دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر پہلے وظیفے نے آپ کو حیران کیا تھا تو یہ راز آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ 30 سیکنڈ کے اندر میں آپ کو اس کمبینیشن تک لے کر جاؤں گا جہاں سے کروڑوں کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ آج لالچ کا وہ طوفان آئے گا کہ آپ کی 7 پشتیں امیر ترین ہو جائیں گی میرے دوستو۔ پہلے وظیفے کے بعد اب باری ہے اس نام کی میرے دوستوں، اس نام کی جو ہر نام کا سلطان ہے، یا اللہ۔ صرف یا اللہ، یہ وہ پکار ہے جو جب پوری تعداد اور لالچ کے ساتھ نکلتی جاتی ہے تو میرے دوستوں نکالی جاتی ہے تو عرش الہی کے فرشتے رزق کے بیگ اٹھا کر زمین کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے سر پر کروڑوں کا قرض تھا، دنیا انہیں ٹھوکتی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے یا اللہ کی اس مخصوص طلب کو پکڑا، راتوں رات ان کے گھر کے آنگن میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں، یہ وہ میگنیٹ ہے جو کائنات کے ہر خزانے کو آپ کی مٹھی میں کھینچ لاتا ہے۔ کہ آپ تیار ہیں اس کمبینیشن کو جاننے کے لیے جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب سنیے وہ راز جو صرف خاص لوگوں کو معلوم ہے۔ جب آپ یا اللہ کے ساتھ اپنے پیارے نبی کے نام جوڑتے ہیں اور پکارتے ہیں یا اللہ یا محمد، تو کائنات کا نظام رک جاتا ہے۔ قرآن و حدیث گواہ ہے کہ جب مالک کو اس کے محبوب کے وسیلے سے پکارا جائے تو اللہ کو اپنی شان کی قسم وہ بندے کو اتنا دیتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں پاتا۔ یہ وہ کمبینیشن ہے جو بند قسمت کے تالے توڑ دیتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی فرماتے ہیں کہ جب یہ 2 نام مل جاتے ہیں دوستوں، جب کوئی پڑھتا ہے تو دولت کا طوفان گھر کی چھت پر جت پھاڑ دیتا ہے، نوٹوں سے بھرے بیگ اور خوشیوں کا سمندر۔ یہ سب بھی آپ کی میرے دوستو چوکھٹ پر ہے، بس آپ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن رکیے میرے دوستو، یہ طوفان آنا باقی ہے، کیونکہ آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کیا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ میرے غریبوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والا وظیفہ، یعنی کہ یا اللہ یا رزاق یا غنی ملا کر صرف اور صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہیں۔ 2 وظیفے پڑھ لی ہیں، پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، پھر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو پڑھا۔ میرے دوستو، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چیز کیا لگ گئی ہے۔
ہے 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، ذاتی مکان، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر مشکل پریشانی کا ایک ہی جھٹکے میں خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے اکٹھی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ میرے دوستوں رک جائیے، اگر آپ نے یا اللہ یا محمد کا راز جان لیا ہے، آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو پڑھ لیا ہے، تو اب اس تیسرے طاقتور تلوار کے لیے تیار ہو جائیں جو غریبی کی گردن ایک جھٹکے میں کاٹ دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جب دروازے پر بوڑیاں چھوڑتا ہے تو وہ کون سا ایسا الفاظ بولتا ہے؟ بولتا تھا کہ آسمان سے رزق کے فرشتے زمین پر کود پڑتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی ہے۔ میرے دوستوں غلط ہے، یہ وہ وی آئی پی کوڈ ہے جو بند قسمت کے وہ تالے کھولتا ہے جنہیں دنیا کی کوئی محنت نہیں کھول سکتی۔ اگلے 60 سیکنڈ میں میں آپ کو لالچ کے اس طوفان میں لے جاؤں گا جہاں صرف اور صرف مال اور دولت کی بارش ہوگی۔ دل تھام لیجئے میرے دوستوں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے استغفار پڑھو، میں تم پر آسمان سے بارش برساؤں گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازوں گا۔ سورہ نوح میں ذرا غور کریں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مال چاہیے تو استغفار کرو۔ یہ وہ راز ہے جو شہر کے بڑے بڑے کروڑ پتی چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کل تک قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے استغفر اللہ کی اس مخصوص طلب کو پکار لیا، ان کے گھروں میں نوٹوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ دولت کھینچنے والی مشین ہے۔ جب بندہ سچا ہو کہ یہ الفاظ پکارتا ہے تو آسمان سے سونے اور چاندی کی بوریاں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو وہی اللہ کا ولی جب وہ تیسرا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتا تھا استغفر اللہ۔ وہ جانتا تھا کہ جب بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں تو رزق کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے۔ تصور کریں آپ کا کاروبار ٹھپ ہے، گھر میں پریشانی ہے اور اچانک غیب سے کوئی فرشتہ انسانی روپ میں آئے اور آپ کی جھولی نوٹوں سے بھر دے۔ یہ ممکن ہے کیونکہ جب استغفر اللہ کی صدا گونجتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے خزانے الٹ دیتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اس وی آئی پی لسٹ میں شامل ہو جائیں جہاں مانگنے سے پہلے مل جاتا ہے؟ لیکن رکیے، یہ طوفان صرف ان پر برستا ہے جو اس سلسلے کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی سے آپ کے گھر نوٹوں کے بیگ سے بھر جائیں تو ابھی کامنٹس میں اپنا نام لکھیں اور لکھیں استغفر اللہ۔ اس ویڈیو کو اتنا لائک اور شیئر کریں کہ ہر اس شخص تک پہنچے جو غریبی سے تنگ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں، کیونکہ جو اس نورانی سلسلے سے کٹ گیا وہ دولت کے اس طوفان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ذلت کی غریبی یا استغفار کی بدولت شہنشاہی۔ میرے دوستو اب وہ سوال ہے کہ اس استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ وہ مخصوص تعداد کیا ہے جو آسمان سے رزق کے بیگ نیچے لاتی ہے؟ میرے دوستو آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر 3 بار پڑھ لیا، پھر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو آپ نے 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے جس کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ میرے دوستو استغفر اللہ بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر دیکھیں آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اب یا حیو یا قیوموں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وہ مبارک اسما ہے جن کے ذکر سے دلوں کے اندھیرے روشن ہوتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلتے اور انسان کی قسمت میں ایسی برکت اترتی ہے کہ زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یا حیو کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، وہ ذات جو کبھی فنا نہیں ہوتی، جس کی قدرت کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دنیا کے بادشاہ سوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ عطا فرمانے والا۔ اور یا قیوم اے سب کو سنبھالنے والے، وہ رب جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، انسان، رزق، دولت، سکون سب اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ اپنی رحمت روک لے تو دنیا کا نظام بکھر جائے۔
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ الحی القیوم یعنی کہ ایسی عظیم ذات ہے جو خود بھی ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسماء اللہ کے سب سے طاقتور اسماء میں شامل ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اسم اعظم کی جھلک ان مبارک ناموں میں پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص سخت غربت میں مبتلا تھا، دروازے سب بند، کاروبار ختم، قرض بڑھ چکا تھا، مگر اس نے تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رزاق یا غنی استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوموں کو پکڑ لیا۔ وہ روتا رہا، اللہ کو پکارتا رہا، پھر ایسے اسباب بنے کہ چند منٹوں میں رزق کے راستے کھلنے لگے۔ وہ کہ جب بندہ الحیو یعنی کہ یا حیو یا قیوموں کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے نبی کریم نے سخت پریشانی اور مشکل وقت میں پڑھا۔ دل ٹوٹ جائے، گھر میں تنگی آ جائے، کاروبار بند ہو جائے، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، تب بھی یا حیو یا قیوم امید کی وہ روشنی ہے جو بندے کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جو شخص دل کی گہرائی سے یا حیو یا قیوم پڑھے اس کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہونے لگتا ہے اور اللہ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا۔ سوچے وہ رب جو سمندر کی تہہ میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، ہوا میں اڑتے پرندے کو کھلاتا ہے، بغیر ستون کے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کیا وہ آپ کی زندگی بدلنے پر قادر نہیں؟ یا حیو یا قیوم صرف الفاظ نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کی میرے دوستو طاقت ہے، مایوس انسان کی امید ہے، غریب کے رزق کا سہارا ہے اور بے سکون دل کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ جب آپ تنہائی میں، خاموشی میں میرے دوستو انسان اپنے رب کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھی اس دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر کبھی دل کو سکون ملتا ہے، پھر کبھی قرض اترنے کے راستے بنتے ہیں، کبھی اچانک رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور کبھی اللہ ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ چاہیے، کیونکہ الحی القیوم کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میرے دوستو پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا۔ دیکھیں اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا اللہ یا محمد کو پڑھیں، یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ فوری طور پر تیسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ استغفر اللہ کا بتایا 3 بار پڑھیں۔ پھر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو آپ نے پورے 7 بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم کو 7 ہی بار پڑھنا ہے، باقی چیزیں 3 بار پڑھنی ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں اور اس کی تعداد ترتیب سمجھنے، ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، پانچوں کی پانچوں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، تب جا کر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ صرف چند الفاظ نہیں، آسمانوں کے خزانے کی ایسی کنجی ہے جسے سن کر فرشتے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جو ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا دیتے ہیں، مایوس دل کو امید دیتے ہیں اور بند دروازوں کو کھولنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ کے بغیر نہ کسی میں طاقت ہے نہ کسی میں قوت ہے۔ یعنی انسان چاہے کتنا ہی امیر ہو، طاقتور ہو، مشہور ہو، اگر اللہ مدد نہ کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ساتھ دے دے تو ایک کمزور انسان بھی ناممکن کو ممکن بندہ دیکھ لیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوچے یہ وہ کلمات ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے خزانہ فرمایا۔ دنیا کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے مگر یہ ایسا خزانہ ہے جو دل کو طاقت، زندگی کو سکون اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو، گھر میں پریشانیاں بڑھ جائیں، قرض انسان کو دبا دے اور دل مایوسی سے بھر جائے، تب لا حول ولا قوت الا باللہ بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص ان کلمات کو اپنا سہارا بنا لے، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے اور اللہ کی طاقت پر یقین مضبوط کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر جب انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل سے پڑھنا شروع کیا تو حالات بدلنے لگے، بند کاروبار چلنے لگے، مایوسی سکون میں بدل گئی اور رزق وہاں سے آنے لگا جہاں سے گمان بھی نہ تھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شیطان کی چالوں کو کمزور
کرتے ہیں, دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں اور انسان کے اندر ایک عجیب روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے, اے اللہ میں کمزور ہوں مگر تو سب سے بڑا طاقتور والا ہے, میری مدد فرما. تنہائی میں میرے دوستو جب آپ آنسوؤں کے ساتھ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. پھر کبھی دل کو سکون ملتا ہے, کبھی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور کبھی اللہ ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے. یہ ذکر غریب کے لیے امید ہے, پریشان کے لیے سکون ہے اور رزق و برکت چاہنے والوں کے لیے عظیم روحانی سہارا ہے. یاد رکھیں, دنیا کی طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں, لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, مگر مال ختم ہو سکتا ہے, مگر اللہ کی قوت کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے جب دل ٹوٹنے لگے, حالات بگڑنے لگے, راستے بند ہو تو خاموشی سے اپنے رب کو پکاریں, یا اللہ, یا محمد, یا اللہ, یا رزاق, یا غنی, استغفر اللہ, یا حی یا قیوم, اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر دیکھیں وہ رب جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے, آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں, سکون, برکت کے دروازے کھولتا ہے. میرے دوستو, میں نے چیلنج آپ کو کیا ہے کہ یہ عمل تمہیں مایوس نہیں کرے گا. یہ 3 سے 5 منٹ میں یا 1 گھنٹے کے اندر پڑھنے کے بعد وہ معجزات دکھائے گا کہ جسے سننے کے بعد شاید آپ لوگ, میرے دوستو, آپ کو وظیفوں پر اعتبار بڑھ جائے گا. آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا. اب آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, کومنٹس میں یا اللہ, یا محمد لکھ کر جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے میرے دوستو, اللہ حافظ.